اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ بھی تتروں کا شوق رکھتے ہیں؟ کیا آپ بھی میری طرح تتروں سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی میری طرح تتروں کا مزاج جاننا چاہتے ہیں؟ تو دوستو کوئی بات نہیں، آج کی ویڈیو آپ کو تتروں کے مزاج کے بارے میں جو ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تتروں کا جو مزاج ہوتا ہے اسے کس طرح سمجھا جائے، کس طرح مزاج گرم مزاج کے تیتر کو کس طرح ڈیل کیا جائے، ٹھنڈے مزاج کے تیتر کو کس طرح ڈیل کیا جائے، نارمل مزاج کے تیتر کو کس طرح ڈیل کیا جائے، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہتاب برڈز۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے پھولوں پودوں اور پرندوں کے ساتھ۔ تو دوستو چلیے چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری تمام ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو دوستو چلیے چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے آج کے اپنے تتر کے مزاجی ٹاپک کی طرف۔ دوستوں، میں تتر کے انفارمیشنز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تقریباً 6 مہینے سے 6 سے 7 مہینے کے دوران زیادہ سے زیادہ جو پڑھنے کے لیے مجھے کامنٹ ملا ہے وہ ایک ہی ہے کہ مہتاب بھائی، ہاؤ ٹو ٹیم تتر کو کس طرح سیٹ کیا جائے، تتر کو کس طرح تتر کا ڈر ختم کیا جائے۔ دوستو، تتر کا ڈر ختم کرنے کے لیے، تتر کو ٹیم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو تتر کا مزاج جاننا ہوگا۔ جب تک آپ تتر کا مزاج نہیں جانیں گے تب تک آپ تتر کے ساتھ کبھی بھی سیٹل نہیں ہو پائیں گے۔ ہمیشہ آپ انسانی مثال میں دیتا رہتا ہوں، آج بھی ایک چھوٹی سی انسانی مثال دوں گا۔ آپ دوستی اس کے ساتھ رکھیں گے جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا جلتا ہو۔ اگر آپ کا مزاج کسی کے ساتھ نہیں ملتا تو اب میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ بات تک کرنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بات نہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں گے، مطلب بات نہ کرنے کا یہ ہے کہ آپ کا مزاج اس کے ساتھ نہیں ملتا تو آپ ان کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہ پائیں گے۔ آپ ایز اے ریسپیکٹ، ایز اے بردر اس سے بات تو کر لیں گے لیکن آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزاج ملتے جلتے دوستوں کے ساتھ آپ جو ہے جس طرح بیہیو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اس طرح آپ کسی نئے بندے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا مزاج نہ ملتا ہو آپ اس کے ساتھ نہیں گھوم پھر پائیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے پرندوں کے بھی مزاج کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے۔ جب پرندوں کا مزاج آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کوئی بھی بات مشکل نہیں رہتی۔ تو آئیے چلتے ہیں مزاج کی طرف کہ تتر کا مزاج ہمیں کس طرح فائنڈ کرنا چاہیے، ہاؤ ٹو کنزرو اپنا جو ہے مزاج کو، پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، بلا 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 اوکے۔ تو تھوڑا بہت مذاق بھی ہونا چاہیے، مذاق ہوتا ہے تو ٹاپک اس سے کریٹیو ہوتا ہے، مزہ بھی آتا ہے بات کرنے میں آپ دوستوں کے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے مجھے کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں اور آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا تتروں کا شوق ہے اور میں اکیلا چھت پہ آ کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں۔ دوستوں کچھ پرسنل چیزیں بھی آپ کو بتاتا چلوں، میں چھت پہ جب شام کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ تتر کھولتا ہوں تو وہیں پہ ویڈیو بناتا ہوں، وہیں پہ ایڈٹ کرتا ہوں، پھر نیچے جا کے جو ہے وائی فائی پہ یا کہ نیٹ پیکیج پہ جا کے اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب تنہائی میں آپ دوستوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں، جو بھی میں نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، جو بھی میں نے طریقہ کار سینئر سے پوچھے ہوئے ہوتے ہیں، میں گوگل پہ سرچ کرتا ہوں تو وہاں پہ جو مجھے طریقہ کار ملتے ہیں میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اچھے طریقے سے پہلے پیپر پہ لکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو پرندہ ہے یہ اس کی ایسی ہیبٹ ہے، ایسی ہیزیٹیشن ہے کہ آپ آزمودہ کر لیں، اس کو باجری زیادہ کھلائیں گے پھر بھی یہ بیمار ہو جائے گا، اس کو پانی زیادہ پلائیں گے پھر بھی یہ بیمار ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ڈرتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے آپ دوستوں تک بات وہ پہنچائی جائے جو پیور اور کلیئریفائی بات ہو، سرٹیفائیڈ بات ہو۔ جو بات تو میں آپ کے ساتھ کروں کل کو اس کی ذمہ داری بھی میرے سر پہ ہوتی ہے، اگر آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو دنیا میں جو ہے اس چیز کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے یا نہیں ہے، آخرت میں اس چیز کا ازالہ میں نہیں بھگتنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پرندے کو میری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس سے آپ تو ناراض ہوں گے لیکن اللہ پاک مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں ویڈیو بناتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سوچ سمجھ کے بات کروں، سوچ سمجھ کے آپ دوستوں تک ویڈیو کو لاؤں، سوچ سمجھ کے آپ دوستوں کو اپنا پوائنٹ سمجھا پاؤں۔ تو دوستوں باتیں بہت ہو گئی، ٹاپک کی طرف تو ہم آئے نہیں، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں جو تتر میرے پاس اس وقت ہیں جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ میرے پاس تتر ہیں نارمل مزاج کے۔ ان کو میں نے نارمل مزاج پہ خود رکھا ہوا ہے، اگر میں چاہوں تو انہیں گرم مزاج بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی اگر چاہیں تو اپنے پرندوں کو گرم مزاج بھی کر سکتے ہیں، ٹھنڈا مزاج بھی کر سکتے ہیں۔
آپ کا پرندہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا مزاج ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار میرا تتر گرم مزاج ہونا چاہیے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دوستو آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا پرندہ ٹھنڈا ہے، آپ کا پرندہ جو ہے گرم مزاجی نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، فائٹ نہیں کرتا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دوستو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو میں نے ایک پیچھے بھی ویڈیو بتائی تھی، آپ میرے چینل پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے آٹے کے اندر دیسی گھی ملا کے، آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے، مطلب آٹا جو بویا جاتا ہے، جو آٹا ملا جاتا ہے وہ دیسی گھی میں ملا جاتا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنتی ہیں، وہ اپنے پرندوں کو میں کھلاتا ہوں. اس کے بعد اگر گرم کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں ڈرائی فروٹ میں بادام کھلاتا ہوں، اس کے بعد کاجو کھلا دیتا ہوں، اپنا پستہ کھلا دیتا ہوں، ان چیزوں کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے. لیکن بادام جو آپ نے لینا ہوگا، میں آپ کو بتا دوں دوستو، فریش بادام لینا ہوگا، آپ نے لوکل ویرائٹی کا کوئی بھی بادام نہیں لینا ہے. آپ 100 روپے کے بادام لے کے رکھ لیں، 2 بادام جو ہے آپ اپنے پرندے کو روز کھلائیں. سردیوں میں بھی آپ کی خوراک بہتر رہے گی اور آپ کا پرندہ گرم مزاجی کی طرف بھی آسانی سے راغب ہو جائے گا. اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے اپنے مزاج کا پرندہ مل جائے گا. اچھا، اکثر دوستوں کا سوال ہے کہ مہتاب بھائی میرا پرندہ ٹھنڈے مزاج کا ہے. اس کا جواب میں نے آپ کو دیا. اور دوسرا سوال آتا ہے کہ مہتاب بھائی میرا پرندہ گرم مزاج کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، کیونکہ میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا ہم لوگ ہی ہیں، تو ہم لوگ بچے چھوٹے ڈرتے ہیں ان سے. کبھی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے، وہ لڑتا ہے گرم مزاجی کی وجہ سے. تو مہتاب بھائی مجھے اپنے پرندے کو ٹھنڈا کرنا ہے. تو بھائی آپ نے جو ہے اپنے پرندے کو ایک تو ڈرائی فروٹ، یہ جو خوراک میں نے بتائی، اس طرح کی خوراکیں آپ نے کھلائی ہوئی ہیں. اگر آپ کہیں گے نہیں نہیں مہتاب بھائی ہم نے تو نہیں کھلائی ہوئی، تو پھر آپ کا میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے پرندے کو صرف اور صرف باجرہ کھلاتے ہیں. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ باجرہ آپ اپنے پرندے کا کم کر دیجئے. آپ سلاد جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کتر کے آپ اپنے پرندے کو سلاد کھلانا اسٹارٹ کریں. پہلے 2-4 دن نئی خوراک دینے کا طریقہ ہی میں بتا دوں. پہلے 2-4 دن آپ کا پرندہ نخرے کرے گا کھانے میں، لیکن 3 سے 4 دن کے بعد جب بھوک دے کر آپ اسے کھلائیں گے تو آپ کا پرندہ آسانی سے اس خوراک کو کھائے گا اور آسانی سے اس خوراک کو ڈائجسٹو سسٹم میں جو ہے انوالو کرے گا اور اسے جو ہے آسانی سے ہضم کر پائے گا، ڈائجسٹ کر پائے گا. تو ہاضمے کی وجہ سے بھی یہ جو ہے آپ کا پرندہ اسٹارٹ اپ میں نئی غذا کو کم مقدار میں کھاتا ہے. اور آپ بھی کوشش کیجئے کوئی بھی نئی غذا دیتے ہیں تو شروع میں کم مقدار سے دیا کریں اور اس کے بعد آپ مقدار کو بڑھا سکتے ہیں. سوری دوستو، ویڈیو انٹرپٹ ہو گئی تھی. اچھا، تو آپ نے جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک اور چیز میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس نارمل مزاج کا تتر ہے تو یہ 2 مزاج آ گئے نا. آپ نے سلیڈ وغیرہ کھلایا تو آپ کا جو گرم پرندہ ہوگا، جو فائٹ کرے گا، جو لڑے گا، اس کی جو ہے میں اپنا کیا کہتے ہیں پراسپیرٹی جو ہوتی ہے، اس کی اپنا جو چال چلن ہوتا ہے وہ بیسٹ ہو جائے گا اگر آپ گرم غذا بند کر کے ٹھنڈی غذا کھلانا اسٹارٹ کر دیتے. ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو آپ دوست اگر دیکھیں، ہم بھی اکثر کوئی ہمیں ٹیبلٹ گرم دی جاتی ہے، ہم گرم ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو ہمارا سینہ جلن کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے غذائی گرم کھائی ہے. آپ لائک گرم سپوز کیجئے مرغی کا گوشت ہے، رات کے کھانے میں آپ مرغی کا گوشت کم کھایا کریں. اور رات کے ٹائم پہ آپ نارملی بھی دیکھیں گے کہ پرندے وغیرہ بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم میٹ کھاتے ہیں، ہم لوگ یہ جو گرم چیزیں کھاتے ہیں، یہ جو پروٹین والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ دن میں کھائی جاتی ہیں. رات کو کھانے سے کیا ہوگا؟ رات کے ٹائم پہ آپ کو ایسیڈیٹی ہوگی. بالکل اسی طرح پرندوں کا ڈائجسٹو سسٹم بھی اللہ پاک نے بنایا ہے کہ ان کو بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں بھی گرماش آ جاتی ہے. تو آپ نے گرم چیزوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے اور ٹھنڈی چیزوں کا بھی بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ مینٹین کر کے اگر آپ چلیں گے تو آپ کے پرندوں کی صحت بیسٹ رہے گی. تو ان 2 مزاجوں میں مہتاب بھائی ہمیں کون سا مزاج رکھنا چاہیے؟ تو دوستو میں آپ کو جو ریکمینڈ کروں گا، نہ میں وہ آپ کو ٹھنڈے مزاج کا پرندہ ریکمینڈ کروں گا، نہ میں آپ کو گرم مزاج کا. میں چاہوں گا کہ آپ کا پرندہ نارمل مزاج کا ہونا چاہیے. اب یہی پرندے ہیں میرے، آپ میں یقین کریں گے میں ان کو پانی بھی کم دیتا ہوں. کبھی کبھار یہ فائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ، تو مجھے میرا موڈ بنتا ہے تو میں بالکل فائٹ بھی جو ہے نا، فائٹ کے ٹائم پہ ان کے ساتھ ہاتھ سے جو ہے فائٹ کرتا ہوں، تو مجھے مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہوں میں ان کے ساتھ. تو آپ نے بھی بالکل اسی طرح ان کو نارمل مزاج میں رکھنا ہے. گرم خوراک اگر دینی ہے تو وہ بھی نارمل مقدار میں دینی ہے. اگر سلیڈ وغیرہ جس میں میں نے آپ کو چقندر بتایا، جس میں میں نے آپ کو مٹر بتایا، جس میں میں نے آپ کو لوسن بتایا، پالک کی چھوٹی چھوٹی پیسز بتائے، کدو کے پیسز بتائے، یہ خوراک جب آپ اپنے پرندوں کو دیں گے تو ان خوراکوں کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے بینیفٹ ملنے والا ہے. اور وہ بینیفٹ جو ہے آپ کو ملے گا نارمل مزاجی کی صورت میں. تو آپ کا پرندہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ نارمل مزاج میں رہے گا.
تو دوستوں ان چیزوں کا جو ہے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، جس سے آپ کا پرندہ آپ کے ساتھ مزاج میں سیٹ ہوگا۔ جب مزاج آپ کو سمجھ میں آئے گا پرندے کو، آپ کا مزاج، اور آپ کو پرندے کا مزاج جب سمجھ میں آ گیا تو آپ کو کیئر کرنا بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی۔ گرم مزاج کا ہوگا، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا۔ ٹھنڈے مزاج کا ہوگا، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا۔ نارمل مزاج کے لیے میں نے بتایا کہ جو بھی چیز دیں کم مقدار میں دیں، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کا پرندہ نارمل ہی رہے گا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پورا دیکھا، اور امید کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو تک کے لیے بھی آپ ہمیں یاد رکھیں گے۔